بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. السلام علیکم. پیارے پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ 15 رمضان المبارک اس ہستی سے وابستہ ہے کہ جو ہمارے دوسرے امام اور 14 معصومین میں چوتھے نمبر پر ہیں، جو جناب علی مرتضیٰ اور جناب فاطمہ الزہرا کے بڑے فرزند ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں، یعنی امام حسن علیہ السلام. کل بھی میں نے آپ کو امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کچھ بتایا تھا. آج بھی ہم بات کریں گے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کی کچھ ایسی باتیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو آج بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسن علیہ السلام کا نام شبر تجویز کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں ہم ایک نبی کی کہانی بھی سنیں گے جن کا نام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہیلپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک بھائی، ایک مددگار مانگا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ بھائی انہیں حضرت ہارون کی شکل میں دیا تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی بہت ہیلپ کی تھی. بالکل اسی طرح جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی باتیں دنیا کو بتانا شروع کی تو جو سب سے پہلا مددگار ان کا تھا وہ حضرت علی مرتضیٰ امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام تھے. اور اللہ کے نبی ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ میرے لیے بالکل ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے. اسی لیے جب حضرت علی علیہ السلام کے گھر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام شبر اور شبیر تجویز کیا، جو نام حضرت ہارون کے بیٹوں کا تھا. امام حسن علیہ السلام چونکہ امام علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ الزہرا کے بڑے فرزند تھے تو گھر میں ویسے ہی بڑے بچے سے بہت پیار کیا جاتا ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام بچپن سے ہی بہت صابر، بہت محبت کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے اور اچھی باتوں کی طرف بلانے والے تھے. آج جو کہانی میں آپ کو سنانے والی ہوں امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. وہ سبق کیا ہے کہ انسان کو اپنی نیکی سے، اپنے اچھے کاموں سے برائیوں کو روکنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم برے کے ساتھ برے بن جائیں. ہم برے کے ساتھ نیکی کریں تاکہ وہ ہماری نیکی سے سیکھ سکے. امیر المومنین بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی برے شخص کے ساتھ، کہ آپ کسی اچھے شخص کے ساتھ اچھائی کریں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آپ کسی برے کے ساتھ اچھائی کر کے اسے نیکی کی طرف راغب کریں. رمضان کا سبق بھی تو صبر کا سبق ہے نا. صرف بھوکے پیٹ رہنا، پانی نہ پینا صبر نہیں ہوتا، بلکہ صبر یہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی کرے تو آپ صبر کریں، اپنے غصے پر قابو پائیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سڑکوں پر رمضان کے مہینے میں اور ویسے بھی لڑائیاں ہو جایا کرتی ہیں. اگر ایک گاڑی دوسری گاڑی کے ساتھ اس کے سامنے آ جائے یا اس کے ساتھ ٹکر ہو جائے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جائے سڑک پر تو ہم ایک دم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ گھر میں دیکھ لیجئے، آپ کے بھائی نے آپ کی پینسل اٹھا لی، آپ کی بہن نے آپ کی کاپی پر کوئی لائن کھینچ دی یا اس پر کوئی غلط مارک لگا دیا جس سے آپ کی کاپی بری لگنے لگی تو آپ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں یہ سبق امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے کہ زندگی کو بہتر اور خوبصورت کیسے بنایا جائے. امام علی علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں. اور آپ کیسا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے کیسا سلوک کریں؟
تو یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ میری خواہش ہے کہ لوگ مجھ سے اچھا سلوک کریں، اچھے سے بات کریں، محبت سے بات کریں. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم بھی لوگوں کی طرف اچھائی کا قدم بڑھائیں. برا بننا تو بہت آسان ہے، اچھا بننا مشکل کام ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. اور اس کا سبق ہمیں امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام ایک بازار سے گزر رہے تھے، اور کچھ بکس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جو شام سے آیا تھا مدینہ، اور خاص طور پر آپ کے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے آیا تھا. تو روایت جو بھی ہو، چاہے آپ بازار میں سے گزر رہے تھے کہ چاہے آپ مسجد نبوی میں تھے، ذکر ایک شامی شخص کا آتا ہے جو سیرین تھا. نام سنا ہے نا سیریا کا آپ نے، شام کا، جہاں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا مزار ہے، بالکل وہیں پر جہاں پر جناب سکینہ کا روضہ ہے، جی اسی کو شام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو امام حسن علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے یا مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص شام سے آیا، سیریا سے آیا. اور یہ ہمیشہ ذہن میں بات رکھیں، یہ کوئی آسان زمانہ نہیں تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی فیملی نے بہت مشکل وقت دیکھا. لوگ ان کے دشمن ہو گئے، ان کو بری بری باتیں کہتے تھے، ان سے جیلس ہوتے تھے، اور اس جیلسی میں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو امام حسن علیہ السلام کے قریب جب وہ شامی، وہ سیرین شخص آیا، تو اس نے امام حسن علیہ السلام کے سامنے بہت برے برے لفظ کہے، ان کو بہت برا بھلا کہا. لیکن امام نے اسے کچھ کہا ہوگا، غصہ کیا ہوگا؟ بالکل نہیں. امام حسن علیہ السلام کی زندگی کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ ہمیں قدم قدم پر ہمیں صلح کرنا، امن کرنا، دوستی کرنا، محبت کرنا اور نفرت سے دور رہنا سکھاتے ہیں، صبر کرنا سکھاتے ہیں. تو امام حسن علیہ السلام نے اسے غصہ نہیں کیا. آپ جانتے ہیں امام نے اسے کیا کہا؟ امام نے اس سے کہا، اگر تم بھوکے ہو تو میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، اگر تم پیاسے ہو تو میں تمہیں پانی پلاتا ہوں، اگر تم مسافر ہو اور تمہیں رہنے کو جگہ چاہیے تو میں تمہیں محفوظ قیام گاہ دیتا ہوں، اگر تم اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں سواری بھی دوں گا اور تمہارا خرچہ بھی دوں گا. وہ شخص تو بہت حیران ہو گیا امام سے کس طرح سے وہ بول رہا تھا اور امام اس سے کس طرح سے بول رہے تھے. وہ اتنا شرمندہ ہوا، اتنا نادم ہوا، اسے اتنا زیادہ افسوس ہوا کہ اس نے امام حسن علیہ السلام سے سوری کیا، معافی مانگی اور کہا اب میں آئندہ کبھی ایسا سوچوں گا بھی نہیں کہ آپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کروں. ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ ایک چھوٹا سا اچھا کام، ایک چھوٹا سا اچھا جملہ ہمیں بہت زیادہ عزت دار کر سکتا ہے. اور آپ کو پتا ہے نا، اسلام میں ایک بہت امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے، اچھی بات کو سکھانا اور برے کاموں سے روکنا. ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم پنش کریں، ہم اچھا کام کر کے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے نیکی کو پھیلایا جائے اور برائی کو روکا جائے. یہ تو امام کی جوانی کا واقعہ ہے نا. اسی طرح سے امام نے ایک اچھی بات اپنے بچپن میں بھی سکھائی تھی اور ایک بزرگ شخص کو سکھائی تھی. اتفاق امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام مسجد میں وضو کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخص کھڑے ہیں اور ان کی وضو میں کچھ غلطی ہے. اب وہ تو جان گئے تھے، امام تھے، پتا تھا کہ کیا غلطی ہے. شاید ان بزرگ شخص کو پتا نہیں ہوگا، اس لیے وہ غلطی کر رہے تھے. اب وہ انہیں سکھانا بھی چاہتے تھے، صحیح بھی کرنا چاہتے تھے، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کا دل نہ دکھے. تو انہوں نے ایک طریقہ سوچا. دونوں بھائیوں نے، دونوں ائمہ نے، دونوں معصومین نے، جناب حسنین نے ایک دوسرے سے کہا ہم انہیں کیسے سکھائیں. کہا ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ یہ بزرگ ہمیں بتائیں. وہ دونوں اس بزرگ کے پاس چلے گئے. اب دونوں نے اس بزرگ سے کہا، ان بزرگ سے کہا کہ اے بابا، ہم دونوں وضو کر رہے ہیں اور میرا چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ اس کا وضو صحیح ہے اور میں کہتا ہوں کہ میرا وضو صحیح ہے.
انہوں نے ان بزرگ کے سامنے وضو کیا. ان بزرگ کو ان دونوں بھائیوں کی یعنی امام حسن اور امام حسین کی بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے امام حسنین سے کہا کہ بے شک آپ دونوں صحیح ہیں, آپ کا وضو درست ہے, غلطی تو میں کر رہا ہوں. اس پر آپ کا کام بھی ہو گیا اور ان بزرگ کو تکلیف بھی نہیں ہوئی, انہیں برا بھی نہیں لگا. تو بچوں, یہ ہے سکھانے کا طریقہ. آپ بچے ضرور ہیں لیکن بہت ساری اچھی باتیں ہم بڑے بھی آپ سے سیکھا کرتے ہیں. ہم جان سکتے ہیں آپ سے کہ اچھی بات کیا ہے اور بری بات کیا, کیونکہ بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں, ہمیشہ نیکی کرتے ہیں اور اچھائی کے کام کرتے ہیں. پروردگار سے یہی دعا ہے کہ معصومین کی زندگی ہمارے لیے ایک لیمپ کی طرح بن جائے, ایک روشنی کے مینار کی طرح بن جائے, سورج کی طرح بن جائے کہ جتنا بھی اندھیرا کیوں نہ ہو, جب ان کی روشنی پھیلے تو ہم اس روشنی سے بہت کچھ حاصل کر سکیں. پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے, آپ میں سیکھنے کا شوق پیدا کرے اور ہم سب کو اپنے ائمہ اور معصومین کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل 15 رمضان امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے دن دوبارہ ایک نئی کہانی کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.